بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشالوی۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، مختصر مگر جاندار تحریر۔ آج کی تحریر بعنوان ہم سے زیادہ تو بہتر مالک جانتا ہے۔ سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز لہروں پر رواں دواں تھا کہ اچانک تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ جھولنے لگا۔ قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا تو اس میں موجود تاجروں نے فیصلہ کیا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ تاجروں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دیں گے۔ جہاز میں زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان ہی کیوں، سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ قدرت کی شان کہ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں اور اس تاجر کو سمندری لہروں نے ایک غیر آباد جزیرے کے ساحل پر پھینک دیا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کی، وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے، اس کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا تو زور زور سے پکارنا شروع کیا، اے خدا، تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق ہو گیا، اب یہی جھونپڑی تھی میری کل کائنات، اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا، اب میں کیا کروں گا؟ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجب منظر تھا۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا نظر آیا تو سمجھے کہ شاید یہاں کوئی پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں پھینکا گیا تھا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے ان تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوایا، جو جہاز سمیت سمندر میں ڈوبنے والے تھے۔ اے میرے رب، اپنے بندوں کے بارے میں تو ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیے۔ التماس دعا، تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل۔ ناظرین بہت شکریہ، آپ سے درخواست گزار ہوں کہ ادب چینل قلم قافلہ کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اردو ادب زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔